ڈسکلیمر: اس ویڈیو میں دکھائے جا رہے تصاویر اور اسلامی واقعہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تصاویر صرف نظریاتی پیشکش کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ براہ کرم واقعہ کو سمجھنے کے لیے اصلی پیغام کو مد نظر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ حضرت مصیب بن نجبۃ الفجری نے پولیس کا سر اڑا دیا تھا۔ ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ متفرق اسلامی لشکر کا اجنادین میں تجمع۔ جیسا کہ اوراق سابقہ میں مذکور ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے ملک شام میں متفرق اسلامی لشکر کے سرداروں کو خطوط ارسال کر کے انہوں نے اجنادین پہنچنے کی تاکید کی۔ اس کے مطابق تمام سردار اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص فلسطین میں تھے اور وہاں سے اجنادین کی طویل مسافت ہونے کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکتے تھے۔ علامہ مغدی کی کتاب خطوط شام میں اجنادین کی جنگ کے تذکرے میں کہیں بھی حضرت عمرو بن العاص کا ذکر نہیں ملتا۔ اجنادین کے فوراً بعد جنگ دمشق بار دوم ہوئی تھی۔ اس کے احوال میں علامہ مغدی نے حضرت عمرو بن العاص کا ذکر کیا ہے۔ لہذا صورتحال یوں تھی کہ حضرت عمرو بن العاص فلسطین سے جب اجنادین آئے تو جنگ اجنادین اختتام پذیر ہو چکی تھی اور اسلامی لشکر اجنادین سے کوچ کر کے دمشق جا رہا تھا، اور حضرت عمرو بن العاص دمشق جانے والے اسلامی لشکر سے ملحق ہوئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کا لشکر جنگ اجنادین میں شریک نہیں ہوا تھا۔ حضرت شربیل بن حسنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت نعمان بن مرخین اور حضرت معاذ بن جبل کے لشکر کا بمقام اجنادین جمادی ال12 سن ہجری میں جمع ہوئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کے لشکر میں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت صفینہ بھی شامل تھے۔ تمام لشکر کے سرداروں نے اپنے مجاہدین کے حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ اور ان کے لشکر سے ملاقات کی۔ رومیوں کا لشکر اجنادین میں، رومی لشکر پہلے سے ہی اجنادین میں موجود تھا، بلکہ جب بیت الیحییٰ کا مارکا ہوا تھا اس کے پہلے سے ہی ہرقل بادشاہ نے اجنادین میں فوج جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ قریب بعید سے رومی جنگ کے لیے روز بروز لشکر میں شمولیت کرتے تھے اور رومی لشکر کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ رومی لشکر اجنادین کے میدان میں ٹڈی اول کی طرح پھیلا ہوا تھا، بلکہ ابھر رہا تھا۔ رومی لشکر 90 صف میں ترتیب دیے گیا تھا اور ہر صف میں 1000 سپاہی تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے رومی لشکر کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے حضرت جرار بن اجور کو بھیجا اور ان کو خاص تاکید کی کہ تم رومی لشکر کی تعداد کا تخمینہ کر کے چلے آنا۔ خود اعتمادی اور جرت پسندی سے کام لیتے ہوئے تنہ تنہا ان سے مت الجھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ۔ کنز الایمان۔ حضرت جرار نے کہا، میں احتیاط سے کام لوں گا اور ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا کہ بذات خود مصیبت میں و ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر حضرت جرار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی لشکر کی جانب گئے، گویا کہ وہ کوئی مسافر ہو اور سیر و تفریر کے لیے نکلے ہو۔ اس اندازہ سے رومی لشکر کے قریب گئے اور لشکر کے ساز و سامان، خیمے، نشان، افراد وغیرہ کو دیکھنے لگے۔ ایسا محسوس ہوا کہ خیموں کا شہر بسا ہوا ہے۔ رومی سپاہی کے جسم پر لوہے کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ خیموں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جھنڈے لہرا رہے تھے۔ حضرت جرار نے شمار کیا تو 90 جھنڈے تھے اور ہر جھنڈے کے نیچے 1000 سپاہی تھے۔ آفتاب کی روشنی میں سپاہیوں کے قید، زیرہ، نیزے، تلواریں وغیرہ اس طرح چمک رہے تھے جیسے ایک ساتھ ہزاروں کمکمے روشن کیے گئے ہیں۔ حضرت جرار رومی لشکر کا معائنہ کرنے میں کھوئے ہوئے تھے کہ رومی لشکر کے سردار وردان نے ان کو دیکھ لیا۔ فوراً حکم دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے کیمپ کی جاسوسی کرنے آیا ہوا ہے، لہذا اسے گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کرو۔ 30 رومی سوار حضرت جرار کی طرف لپکے۔ ان کو دیکھ کر حضرت جرار نے اپنے گھوڑے کا رخ اسلامی لشکر کی جانب پھیرا اور بھاگے۔ رومی سپاہیوں نے گمان کیا کہ یہ ڈر کر بھاگ رہا ہے، یقیناً یہ مخبر کے کام کے لیے ہی آیا تھا، اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔ رومی سپاہیوں نے آپس میں کہا کہ گھوڑوں کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دو، شکار ہاتھ سے نکل نہ جائے۔
رومی سپاہیوں نے حضرت جرار کا تعاقب کیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت جرار نے زور سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا چراغ پا ہو کر ٹھہر گیا اور ہنہنانے لگا۔ حضرت جرار نے گھوڑے کا رخ اسلامی لشکر سے پھیر کر رومی لشکر کی جانب کر دیا۔ سامنے سے 30 رومی سپاہی انہیں گرفتار کرنے تیزی سے آ رہے تھے۔ درمیان میں تھوڑا فاصلہ تھا۔ حضرت جرار نے گھوڑے کو ایڑی ماری۔ گھوڑا گویا اپنے مالک کے دل کا ارادہ سمجھ گیا۔ گھوڑے نے لمبی جست لگائی اور ہوا میں باتیں کرتا ہوا اپنی تمام طاقت استعمال کرتے ہوئے دوڑا۔ رومی سپاہی سامنے سے آ رہے تھے۔ حضرت جرار نے اپنا نیزہ راست کر لیا اور رومی سپاہیوں کے برابر مقابل گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے درمیان پہنچ گئے اور ایک سپاہی کے سینے میں نیزہ پیوست کر دیا۔ وہ مردہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ رومی سپاہی گھبرا اٹھے۔ اس طرح کے باز گشت حملے کا انہیں تصور نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچے اور سمجھے اور کوئی قدم اٹھائے۔ اتنی دیر میں تو حضرت جرار نے نیزہ سے عرکاشی کرتے ہوئے 3 سپاہیوں کو ڈھا دیا۔ حضرت جرار مثل شیر بھیڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ اپنے 4 ساتھیوں کو پلک جھپکنے میں کشت دیکھ کر ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ رومی سپاہیوں نے بھاگنے میں ہی عافیت گمان کی، اپنی سواریوں کے رخ رومی لشکر کی جانب پھیرا اور پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر پہلے رومی سپاہی حضرت جرار کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن اب معاملہ برعکس تھا۔ رومی سپاہی بھاگ رہے تھے اور حضرت جرار تعاقب کر رہے تھے۔ تعاقب کرتے ہوئے حضرت جرار نے نیزہ جنی جاری رکھی اور جس کے بھی قریب پہنچ جاتے اس کے سینے میں نیزہ کسیڑ دیتے اور اس کو سواری سے زمین پر مردہ گرا دیتے۔ اس طرح رومی لشکر کی حد آنے تک حضرت جرار نے نیزہ بازی کرتے ہوئے تعاقب کیا۔ 30 میں سے صرف 11 سپاہی رومی لشکر میں زندہ واپس گئے اور 19 سپاہیوں کی لاشیں میدان میں بکھری پڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید دور سے حضرت جرار کا یہ کارنامہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت جرار رومی سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے رومی لشکر تک گئے اور جب بچے ہوئے 11 سپاہی لشکر میں داخل ہو گئے تب حضرت جرار واپس پلٹ کر اسلامی لشکر میں آئے۔ حضرت خالد نے ان سے فرمایا کہ اے جرار، میں نے تم کو تاکید کی تھی کہ خود اعتمادی کے بھرم میں کسی قسم کی کوئی جرت مت کرنا، پھر بھی تم نے رومی سپاہیوں سے لڑائی کیوں کی؟ حضرت جرار نے کہا کہ اے سردار، آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے میں نے ان پر حملہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں نے تو صرف مقابلہ کیا ہے۔ اے سردار، اگر آپ کی ڈانٹ اور ملامت کا خوف نہ ہوتا تو ان کے لشکر پر حملہ کیے بغیر واپس نہ آتا بلکہ رومی لشکر میں کوہرام مچا دیتا۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔